Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Today's topic is the cockfight, the short story, very simple short story by Amin Kamil. It is based on the theme unique feministic nature or jealousy or rivalry or always have good terms with your neighbors. You know Amin Kamil, he is a Kashmiri poet. First, he first he started First he started writing poetry in Urdu. Then he moved to Kashmiri. He also writes short stories, plays, novels, and also does translations. His collections of short stories, Katyamans Kath, and his novel, Katyamans Gosh, they have won many awards. You know, he writes in the everyday language, trivial language of common people, but he crafts he crafts his creations with meticulous care. It means he crafts his creation with in a very careful manner. The lesson, the short story, the cock fight. It is actually a story of two cocks. One is one is owned by Shahmal, who is wife of Ghulam Khan. She had two hens, but no cock. She wanted a cock. Jani the skinny, she had five hens and one cock. Now Shahmal, she was curious of having a cock of her own. Of her own. When her husband Ghulam Khan gets a cock, gets a cock, uh, on that very instant, the shadow of the cock fight gets birth. Dear students, now let me let me read the summary in Urdu so that you can understand the topic later on easily. یہ کہانی اصل میں دو مرغوں کی لڑائی کے بارے میں ہے. ایک مرغہ شاہمال وائف آف غلام خان اس کا تھا, دوسرا مرغہ جانی کا تھا. جانی کا مرغہ ارد گرد کے سبھی مرغوں کو کسی نہ کسی لڑائی میں ہرا چکا تھا, لیکن شاہمال کے مرغے نے جانی کے مرغے کو ہرا دیا. اب شاہمال نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے مرغے کو تب تک زندہ رکھے گی, یعنی اس کو ذبح نہیں کرے گی جب تک وہ دوسرے مرغوں سے لڑنے کی قوت حاصل کرے گا. غلام خان ایک مرغہ لے کر آیا اور اس کی بیوی خوش ہو گئی. اسے لگا جیسے اس کو کوئی خزانہ مل گیا. اس نے مرغے کو اپنے خاوند کے ہاتھ سے زبردستی لے لیا اور اس کے پار اور تاج یعنی کلگی ان کو ٹیپنگ یعنی تھپ تھپایا. غلام خان نے اسے بتایا کہ اس نے 4.5 روپے میں یہ مرغہ خریدا. یہ عام مرغہ نہیں ہے جو مرغے مرے ہوئے کیڑے مکوڑے کھاتے. شاہمال جس کے پاس 2 مرغیاں تھیں اور مرغہ نہیں تھا, خوشی سے وہ چلنے لگی. اس نے کیا کیا, اس نے مٹھی پر چاول
لے لیا اور مرغی کے آگے اس کو بکھیر دیا. بھوک کی طرح اس نے کھانا شروع کر دیا اور جو اس کے پاس مرغیاں تھیں ان کو حسد ہونے لگی. انہوں نے چاول کے دانے کھانے شروع کیے. شاہ مال نے ساتھ والے مکان پر نظر ڈالی لیکن وہاں کھڑکی پر کسی کو نہیں دیکھا. وہ زور سے مرغیوں پر شرارت کرنے لگی. تم مرغے کو آرام سے چاول کھانے نہیں دیتے ہو. وہ بیچاری بھاگ گئی لیکن محفوظ فاصلے پر. وہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے چاول کھاتی رہی. ساتھ والے مکان کی کھڑکی سے جھکتے ہوئے جانی نے مرغے کے حاصل کرنے پر شاہمال کو مبارکباد دی. بڑے طنز سے اس نے پوچھا مرغا کب آیا. شان سے سر اٹھا کر اور اپنے چاندی کے کانٹے زیور دکھاتے ہوئے یعنی ایئر رنگز دے کر شاہمال نے بتایا کہ اس کا خاوند ابھی اس کو خرید کے لایا 4.5 روپے کا. اس نے بھی بتایا یہ بڑھیا نسل کا ہے اور ابھی 7 مہینے کا ہے. پھر اس کی تعریف کرتی رہی اور یہ کہ دوسرے لوگوں کے پاس بڑھیا نسل کے مرغے ہوتے ہیں جس کا مطلب تھا کہ جانی کا مرغا بے حد بڑھیا نسل کا تھا. ناراض ہو کر جانی یہ کہتی ہوئی کھڑکی سے چلی گئی کہ وہ توے پر پکانے کے لیے کچھ جو فرائنگ پین ہے اس پہ پکانے کے لیے کچھ چھوڑ آئی ہے. شاہمال نے ہنسی ماری. مڑتے ہوئے مرغے کو دیکھ کر فخر اور خوشی محسوس کی. جانی کا مرغا اکثر شاہمال کے سامنے آیا کرتا تھا جس کا وہ برا نہیں مانتی لیکن جب دھوپ میں سوکھنے کے لیے دان رکھا جاتا تھا اس کا آنا حقارت سمجھا جاتا تھا کیونکہ مرغا خون چوسنے والی کی طرح دان بھی کھاتا ہے اور بکھیر بھی دیتا ہے جسے شاہمال پریشان ہوتی اور اکثر اس کو لعنت کرتی. جانی طنز کرتی ہے کہ وہ مرغا خرید لے لہذا وہ اپنے خاوند کے پیچھے پڑ گئی کہ مرغا لے آئے. آخر کار کوئی راستہ نہ پا کر غلام خان ایک مرغا لے آیا جو اس نے بیوی کو متاثر کرنے کے لیے بتایا کہ 4.5 روپے کا لایا ہے جبکہ اس کی اصل قیمت 3 روپے. جانی اور شاہمال کے مرغوں میں فرق تھا. جانی کا مرغا سرخ رنگ کا تھا جس پر جہاں تہاں کالے دھبے تھے جبکہ شاہمال کا مرغا برف کی طرف سفید تھا اور چاندی کی طرح چمکتا ہوا خوبصورت. اس کی چال بھی جانی کے مرغے کی چال سے مؤثر تھی اثر کرنے والی تھی لیکن دونوں ایک ہی نسل کے تھے اور ایک ہی قیمت کے تھے. صرف فرق اتنا تھا شاہمال کا مرغا اپنی تندرست اعضاء کے ساتھ طاقتور دکھائی دیتا تھا. رات کو جب سو رہے تھے شاہمال کو لگا کہ مرغ بانگ دے رہا ہے. اس نے اپنے خاوند کو جگا کر اس کے بارے میں کہا. وہ اس بارے میں زیادہ فکر مند نہیں تھا مگر جانی غیر فطری باتوں پر یقین تھی. وہ توہم پرستی تھی. وہ مرغ کے یوں رات کے بانگ پڑنے کو منحوس سوچتی تھی. اس نے خاوند کو کہا کہ مرغ کو فوراً ذبح کر ڈالو. غلام خان نے بیوی کو مشورہ دیا کہ وہ توہمات میں نہ پڑے اور سو جائے. شاہمال کو فکر تھی کہ جانی نے رات کو مرغ کے اذان دینے کی آواز سن لی ہوگی. وہ دروازہ کھولنے کے بعد اس کی طرف نہیں گئی شاید کہ جانی اپنی زبان کھول دے. اس نے دیکھا کہ مرغیوں کے بیچ ناچ کود رہا تھا. شاہمال نے اپنے مرغے کی ٹانگوں کو دیکھا جو کہ اس کو بدنما لگی. جانی کے مرغ نے جب پاس سے مرغی کی اذان کی آواز سنی تو اس نے اکڑ کر زور سے اذان دے دی. اب شاہمال کے مرغ کی باری تھی. اس نے جب زوردار آواز سنی تو اسے ڈھنگ سے جواب بھی دے دیا. شاہمال کو یہ شور اچھا نہیں لگ رہا تھا. اس نے مٹی کا ایک ڈیلا مرغ کی طرف پھینکا جو کہ نشانہ چن گیا مگر مرغ مزید شور مچانے لگا. شاہمال کو ایسا لگا جیسے وہ کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی. اس کے سارے جسم سے پسینہ چھوٹ گیا. وہ جس ٹکراؤ سے بچنا چاہتی تھی وہ ناگزیر ہو گیا اناوائڈیبل ہو گیا. اس نے جانی کو کہا کہ اس نے مرغ گوشت کھانے کی نیت سے لیا ہے. جانی شاہمال کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران ہو گئی.
شامال نے فیصلہ کیا کہ مرغ کو ذبح کروائے گی. اگر اس کے خاوند نے نہ مانا تو وہ ذبح خانے میں جا کر سماج جو بوچر تھا کسائی تھا اسے ذبح کروائے گی. جب غلام خان مسجد سے آیا تو اس کو چائے کا کپ دینے کے بعد کہا کہ مرغ کو ذبح کر ڈالو. اس نے مرغ کو ذبح کرنے سے انکار کر دیا. شامال کسی بھی طرح مرغ سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی. جو ہی غلام خان کام پر نکلا شامال سماج کے پاس گئی جو کہ 2-3 گھروں کی دوری پر تھا. سماج مرغ کو ذبح کرنے پر راضی ہو گیا. اس نے سماج کو رات کے کھانے پر مدعو کر لیا. وہ مطمئن ہوگی کہ اب اسے ہر وقت جانی کے تانے نہیں سننے پڑیں گے. جب وہ اپنے صحن میں داخل ہوئی تو اسے دیکھا کہ جانی کا مرغ اور اس کا مرغ لڑ رہے تھے. وہ دور اٹھا رہے تھے، گرد اٹھا رہے تھے. جانی اور سکنی اپنی کھڑکی سے لڑائی کا نظارہ دیکھ رہی تھی. جانی سکنی وہ اپنی کھڑکی سے لڑائی کرا. جانی کو اپنی مرغی کی جیت کا پورا یقین تھا. شامال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. مرغ کی گردن سے پر چھڑ گئے. وہ ایک دوسرے پر بے رحمی سے حملہ آور ہو رہے تھے. جب جانی نے شامال کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ اکڑ کر اپنی کھڑکی پر بیٹھ گئی. مرغ لہو لہان ہو گیا، خون ہی خون ہو گیا. جانی اور شامال دونوں اندیشوں کے بیچ یہ دیکھ رہی تھی. جانی کے مرغ پر خون کا اتنا اثر واضح نہ تھا کیونکہ وہ لال رنگ کا تھا، مگر شامال کا مرغ جو کہ سفید رنگ کا تھا لگتا تھا کہ خون میں لت پت ہے. اب جانی کا مرغ ہار اختیار کرنے لگا، ماننے لگا، اور شامال کا مرغ اس کے پیچھے چھوٹ گیا، یعنی اس کے تعاقب میں تھا. جانی اور شامال کے چہرے پسینے میں ڈوب گئے. جانی نے شامال کو پوچھا کہ وہ اپنی مرغ کو ذبح کروانا چاہتی ہے. شامال نے جواب دیا کہ اس کے مرغ میں 1000 برائیاں ہوں، وہ چاہے آدھی رات کو بانگ دے مگر اس میں لڑنے کی قوت تو ہے. اس قسم کا مرغا وہ چاہتی تھی. وہ اس مرغ کو کبھی بھی گوشت کے حصول کے لیے ذبح نہیں کرے گی. اس کے مرغ نے جانی کے مرغ کو شکست جو دے دی تھی. Dear students, hope you are attending the class, you are attentive. Dear students, let us start this story. The moment Shahmal spied Ghulam Khan entering the compound with the bird in his hands, she was up on her feet. She even forgot to wash her parent, which had been soiled by her 6-month-old baby. She felt as if she had found a treasure and cried to her husband instantly, "So you have bought it. I was apprehensive that you would come empty-handed even today." Yes, dear students, the moment Shamal spied Ghulam Khan entering the compound with the bird in his hand. Moment means lamha time. Just time Shamal ne. Spied means saw. SPY space C second form saw. Spied. जिस लम्हा शामाल ने गुलाम खान को कंपाउंड में दाखिल होते देखा. Compound means angan, sahan, courtyard. With the bird in his hands. یہ پرندہ اس کے ہاتھ میں. She was up on her feet. وہ کھڑی ہو گئی اپنے پاؤں پر. She even forgot to wash her parent, which had been soiled by her 6-month-old baby. وہ اپنے پھیرن کو بھی دھونا بھول گئی. Pheran, you know, it is a long shirt worn by Kashmiri people. It is a sort of veil on
fire pot called kangri. It is a unique dress of Kashmir. Ah, she even forgot to wash her pheran. وہ اپنے پھرن کو بھی دھونا بھول گئی which had been soiled by a 6 month old baby جس کو گندا کیا تھا. Soiled means made dirty by her 6 month old baby. 6 مہینے کی بچی نے اس کو گندا کر دیا تھا. She felt as if she had found a treasure. اس نے ایسا محسوس کیا جیسے اس نے ٹریجر خزانہ پایا ہے. And cried to her husband instantly. اور چلائی پکارا اس نے پکارا اپنے خامد کو. Instantly means at once. Immediately. So you have brought it. لہذا سے تم نے پس تم نے اس کو خرید کے لایا. I was apprehensive that you would come empty-handed even today. I was apprehensive یعنی مجھے خیال تھا. I was full of fear that you would come empty-handed even today کہ تم آج بھی خالی ہاتھ آؤ گے. She almost snatched the cock from her husband's hands and began to stroke its feathers and comb. 4.5 rupees I paid for it. Ghulam Khan stressed the word rupees as though to convince Shahmal that the cock was not a poor weakling. Yes, dear students, she almost snatched the cock from her husband's hand. اس نے قریب snatched means took by force یعنی اس نے چھین لیا مرغے کو اپنے خاوند کے ہاتھوں سے. and began to stroke its feathers and comb. اور شروع کیا سہلانا. stroke caress and coax یعنی اس نے سہلانا کیا اس کے پروں کو. اس کے comb means تاج جس کو اردو میں تاج بولتے ہیں یعنی جو مرغا ہے اس کے سر پہ جو لال رنگ کا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو کام کہتے ہیں یا کلگی جو ہے اس کو. 4.5 rupees I paid for Ghulam Khan. Citra said the word rupees as though to convince Shahmal that the cock was not a poor weakling. غلام خان نے سٹرس کیا یعنی زور سے بولا. Stressed means emphasized the word rupees. اس نے زور سے کہا. کیا کہا؟ 4.5 روپے میں نے اس کے لیے پے کیے ادا کیے. as though to convince شہمال کو منوانے کے لیے. convince you know it means make sure. شہمال that the cock was not a poor weakling کہ یہ مرغا جو تھا یہ کمزور پرندہ نہیں ہے. کمزور پرندہ نہیں ہے. poor کمزور weakling پرندہ اور بڑی. Shahmal did not seem interested in the price he had paid. شہمال کو دلچسپی نہیں تھی کتنا اس نے پیسہ دیا قیمت دی. She had an eye only for the rooster. اسے صرف نظر تھی صرف اس روسٹر پر برڈ پر کاک پر. And the joy bubbled within her at the sight of it. اور جو خوشی تھی اس کو دیکھ کر اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں ابلنے لگی. come out in force. جب اس نے اس کو دیکھا تو خوشی کیا ابلنے لگی. she placed it on the ground. اس نے اسے رکھا گراؤنڈ پر زمین پر. it cast a glance at the window of the adjacent house, raising and arching her brows. she put it on the ground. اس نے اس کو زمین پر رکھا. it cast a glance at the window of the adjacent house. اور a glance means نظر look. اس نے ڈالی cast a glance نظر ڈالی جو ہمسایہ adjacent means ہمسایہ neighboring house اس کی کھڑکی پر نظر ڈالی. raising and arching her brows. وہ اٹھا رہی تھی. arching means curving ٹیڑھا کر رہی تھی اس کی brows کو اس کی بھوؤں کو یعنی وہ اپنی بھویں چڑھا رہی تھی. Then she addressed her husband in a slightly louder tune. تب اس نے وہ مخاطب ہوئی اپنی خامد کو in a slightly louder tune. ایک دھیمی slightly یعنی تھوڑی louder اونچی آواز میں.
کیا ایڈریس کیا اس کو؟ دس از دا ٹائپ آف کاک آئی واز لوکنگ فار. یہی اسی قسم کا مرغا میں تلاش کر رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی. Of course, the markets are flooded day and night with the scavenger cocks, which the whole neighborhood has bought. Of course, undoubtedly, بے شک the markets are flooded day and night. بازار بھرے ہوتے ہیں دن و رات. With scavenger, it means there are a large number of cocks, but of what type? Scavenger. Scavenger means cocks of inferior quality that feed on filth. جو گندگی کھانے والے مرغے ہوتے ہیں ان سے بازار تو بھرے رہتے ہیں. which the whole neighborhood has bought. جو پورے ہمسایہ پڑوس نے خریدے ہیں. Yes, dear students. Ghulam Khan made no comment and walked off indoors. غلام خان نے کوئی کمنٹ، ریمارک یا تبصرہ نہیں کیا اور چلے اندر. The cock's legs were tied together with a bit of string and he hopped about with difficulty. He pecked at the string that bound him, throwing glances upwards as if to size up his surroundings. Yes, dear students, the cock's legs were tied together with a bit of string. جو مرغا اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھی ایک داغے سے یا رسی کے ٹکڑے سے. And he hopped about with difficulty. And he jumped about. اور کیا کہیں اردو میں وہ پھدکتا تھا مشکل سے. He pecked at the string. He pecked at the string that bound him. وہ کیا کر رہا تھا؟ He pecked up. He pinched with beak. وہ ٹھونگے مار رہا تھا اس رسی پر جسے وہ ٹائٹ تھا، بندھا ہوا تھا. throwing glances upwards. اوپر نظریں ڈال رہا تھا. as if to size up his surroundings. جیسے وہ ایسس کر رہا تھا، اندازہ کر رہا تھا اپنے ماحول کا، اپنے سراؤنڈنگز کا. شامال already owned 2 hens. شامال کے پاس پہلے ہی 2 مرغیاں تھیں. They were in the meantime burrowing for food in the heap of refuse in the compound. They were in the meantime. اسی اثنا میں وہ کیا کر رہی تھی؟ They were burrowing means digging for food. خوراک کے لیے. In the heap of refuse. جو گندگی کا ڈھیر تھا. Heap means pile ڈھیر. Refuse means dirt گندگی. In the compound صحن میں. In the courtyard. Shahmal fetched a handful of rice and sprinkled it before the cock. He fell upon it hungrily and went on stuffing his crop with huge mouthfuls, as if he had been starving for days. Shahmal fetched a handful of rice. Shahmal نے لایا a handful مٹھی بھر چاول and sprinkled it before the cock and scattered it threw it before the cock. کاک کے سامنے اس کو پھینک دیا. He fell upon it hungrily. وہ اس پہ چھا گئے ایک بھوکے کی طرح. And went on stuffing his crop. Went on. Stuff means fill, bharna. His crop. Crop means a big like part of the throat. یہ ہوتا ہے جو بھی برڈس ہوتے ہیں ان کے گلے کے ساتھ ایک ٹھیلا ہوتا ہے. کشمیری میں اس کو بولتے ہیں پوس، اردو میں کہتے ہیں پوٹا. went on stuffing his crop. وہ اپنے اس کراپ کو، اس تھیلے کو بھرتا گیا. with huge mouthfuls. یعنی وہ منہ بھر بھر کے کھانا یہ ڈالتا تھا کس میں؟ اس کراپ میں. as if he had been starving for days. جیسے کہ وہ بھوکا تھا دنوں سے. Crop, it's a bag-like part of throat in many birds where food is stored before going into stomach. When the hens saw this special favor done to the cock, they ran and pecked hastily at the scattered rice grains. When the hens saw this special favor done to the cock,
جب مرغیوں نے دیکھا یہ اسپیشل، یہ خصوصی فیور، سپورٹ، طرفداری جو کس کو کی جاتی ہے، مرغی کو، روسٹر کو دے رہے ہیں، وہ دوڑی and pecked hastily at یعنی انہوں نے دانا چگنا شروع کیا hastily جلدی سے، کہاں پہ، scattered rice grains جو spread یعنی بکھرے ہوئے چاول کے دانے. Shamal cast another glance toward the window of the adjacent house. Seeing no one there, she shouted loudly at the hens, "Shoo, shoo! A plague on you! The poor fellow, the poor hungry fellow! You won't let him feed in peace. One would think you had nothing to eat for days." Shamal cast another glance toward the window of the adjacent house. شامال نے دوسری نظر ڈالی جو کھڑکی تھی نیبرنگ ہاؤس کی، اس کی کھڑکی پر. سینگ نو ون دیئر وہاں کسی کو نہ دیکھتے ہوئے. شی شاؤٹڈ لاؤڈلی ایٹ ہینس اس نے زور سے چلایا ان دو مرغیوں پر. شو 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 it is an interjection, it means go away or exit. A plague on you تم کو بلا. It means a commodity on you. ہاں یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کو بد دعا دی جاتی ہے. دا پور ہنگری فیلو بیچارہ یہ کیا، یہ بھوکا ہے. یو وونٹ لیٹ ہم فیڈ ان پیس آپ اس کو، تم اس کو شانتی سے کھانے نہیں دو گے. ون وڈ تھنک کوئی سوچے گا. یو ہیڈ نتھنگ ٹو ایٹ فار ڈے شاید آپ کو دنوں سے کچھ نہیں کھانے کو ملا ہے. دا ہینز رین اوے clucking loudly, but at a safe distance they still pecked nervously at the stray grains of rice scattered around the cock. The hens ran away, clucking loudly. مرغیاں بھاگی کٹ کٹ کرتے ہوئے، زوردار آواز میں کٹ کٹ کرتی ہوئی. clucking means cackle کٹ کٹ کرنا. but at a safe distance ایک محفوظ فاصلے پر. they still pecked nervously at they pecked at means وہ دانا چکتی تھی. nervously گھبرائے ہوئے. at the stray grains جو بکھرے ہوئے دانے تھے. of rice کس کے، چاول کے یا شالی کے. scattered around the cock جو مرغے کے ارد گرد بکھرے ہوئے. Congratulations! Johnny the Skinny leaned out of her window and called to Shahmal. When did this cock come? Congratulations, it means good wishes. Mubarak. Johnny the Skinny leaned out of her window. Johnny the Skinny وہ اس نے کیا کیا، وہ جھک گئی اپنی کھڑکی سے باہر. And called to Shahmal. And called Shamal اور شامال کو پکارا. When did this cock come? It is a way of mocking, or it is a way of ridiculing someone. اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا یہ مرغا کب آیا. اس کو کہنا تھا یہ مرغا کب لایا، لیکن اس نے کہا یہ مرغا کب آیا. Shamal had been waiting for this call ever since this rooster was brought. And the instant it came, she struck up an attitude, lifted up her head, smoothed out the imaginary creases in her apron, and flourishing her silver earrings, said, "My husband has brought it. 4.5 rupees he paid for it." Shahmal stressed the word rupees more than her husband had done a short while back. Yes, dear student. Shamal had been waiting for this call ever since this rooster was brought. شامل انتظار کر رہی تھی اس پکار کے لیے، اس کال کے لیے، تب سے جب یہ روسٹر مرغا
خریدا گیا تھا. And the instant it came, اور ٹائم اب آ گیا. She struck up in attitude. She started talks. اس نے کیا کیا؟ اس نے اب باتیں شروع کی. Lifted up her head, اپنا سر اٹھایا. Smoothed out the imaginary creases in her pheran. Smoothed out means cleared. The imaginary, فرضی. Creases means شکن. کشمیر میں کہتے ہیں گینی. ہاں، ان کو جو اس میں شکن تھے، فرضی خیالی شکنے پھیرن میں، ان کو دور کیا. Flourishing her silver earrings. Flourishing means waving. وہ گھما رہی تھی، وہ لہرا رہی تھی اپنی جو چاندی کی بالیاں تھی ان کو. Said, اس نے کہا, my husband has just bought it. میرے خاوند نے، میرے شریک حیات نے اس کو ابھی خریدا ہے. 4.5 rupees he paid for it. اس نے اس کے لیے 4.5 روپے ادا کیے. شاہمال stresses the word rupees. شاہمال نے کیا کیا؟ emphasized, اصرار کیا word، یعنی جو لفظ روپیز تھا. جیسے کوئی کشمیری میں کہتا ہے مجھ چمت یہ ڈبل روپیے، یعنی 1 روپے کے بدلے وہ 2 روپیوں کا زور لگاتے ہیں. شاہمال stresses the word rupees. شاہمال نے پریس کیا word روپیز پر. ہاں، emphasize the word more than her husband had done a short while back. اسے زیادہ جس دباؤ سے، جس سٹرس کے ساتھ اس کے خاوند نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا. Must be from the countryside. Johnny the skinny expressed her opinion quite innocently. ہاں، یہ گاؤں سے ہوگا. جیسے یہاں عام زبان میں کہتے ہیں گاؤں سے لایا بھانگی. ہاں، جانی the skinny expressed her opinion quite innocently. جانی the skinny، اس نے اظہار کیا اپنی رائے کا سادگی سے. Innocently, with a kind intention. Yes, so it seems، اس لیے لگتا ہے a good cock، ایک اچھا مرغا. And just imagine, it is only 7 months old. Shamal fixed the age of the cock arbitrarily. اور ابھی سوچو، خیال کرو، یہ صرف 7 مہینے کا ہے. شاہمال نے فکس کی اس مرغے کی عمر. arbitrarily means at random، اندازاً. ہاں، subjectively at random. It is of a special breed not usually brought to the town. یہ ایک خاص، ایک مخصوص نسل کا ہے. breed means race، breed means pedigree، نسل. ہاں، عام طور ٹاؤن میں نہیں لایا جاتا ہے. and so expensive، اور اتنا مہنگا. کتنا؟ 4.5 روپے. who would buy them، کون ان کو خریدے گا؟ after a pause، کچھ ٹھہراؤ کے بعد. she added a contemptuous tune، اس نے اس میں اضافہ کیا ایک contemptuous tune کا، ایک نفرت آمیز لہجے کا. contemptuous means full of hatred. full of hatred. People here would want only those scavenger cockerels. لوگ یہاں جو ہیں وہ صرف چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ scavenger cockerels، چھوٹے چھوٹے مرغے. لیکن کون؟ گندگی کھانے والے. who feed on filth. yes، this remark set Johnny's heart on fire. اس کمنٹ سے، اس بات سے جانی کا دل جو ہے وہ جلنے لگا. she knew that she herself was the target of these contemptuous words. وہ جان گئی، وہ جانتی تھی کہ وہ خود ٹارگٹ، ایم، نشانہ تھی ان scornful words کا، نفرت والے الفاظ کا. flashing scarlet، it means very very deep red colored. she moved away from the window، وہ ہٹ گئی کھڑکی سے. crying، یہ چلاتے ہوئے I have something on the frying pan.
میرے کڑوے پر میرے توا پر کچھ چیز ہے. You feed him as best you can. آپ اسے کھلاتے جاؤ جتنا بہتر آپ سے ہو سکتا ہے. شامال chuckled at the empty window. ہاں, chuckled means laughed quietly to herself. یعنی وہ خاموشی سے اپنے ہی ساتھ ہنستی ہے جب اس نے کھڑکی کو خالی پایا. And scolded the hens with pursed lips. اور دمکایا, threatened the hens مرغیوں کو, with pursed, with tight lips, بند ہونٹوں سے. شو 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 کیا جاتا ہے, یہ انٹرجیکشن ہے. Go away, بلائی تو exit. May a blight fall upon you. May a blight means disease. May a blight fall upon you. تم کو blight پڑے, بیماری لگے. These are curse words. Again she turned towards the rooster with pride and joy. پھر وہ مڑ گئی اس بانگی کی طرف, مرغے کی طرف, غرور کے ساتھ, خوشی کے ساتھ. Yes, dear students, the truth was that Shamal had wanted this cock out of spite for Johnny the skinny. While Johnny had 5 hens and 1 cock, Shamal had only 2 hens. She had 3 in fact, but one had died of sickness along with her 5 chicks. Fact was that Shamal had wanted this cock out of spite for Johnny the skinny. شامال چاہتی تھی اس مرغے کو, آؤٹ آف سپیٹ آؤٹ آف ایل ول, فار جانی دا سکنی, جو اس کو بری خواہش تھی. کس کے لیے؟ جانی دا سکنی کے لیے. وائل جانی ہیڈ 5 hens and 1 cock. جانی کے پاس 5 مرغے اور 5 مرغیاں اور 1 مرغا تھا. شامال ہیڈ اونلی 2 hens. شامال کے پاس صرف 2 مرغیاں تھی. She had 3 in fact. حقیقت میں اس کو 5 تھے, یہ 3 تھے. But one had died of sickness along with her 5 chicks. لیکن ایک مرغی مر گئی بیماری کی وجہ سے, ایلویڈی کی وجہ سے, اس کے 5 چوزوں سمیت. I feel it is enough